علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، مالدار لوگ یعنی مالدار صحابہ یہ تو اونچا درجہ لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، اور وہ اپنے زائد مالوں کا صدقہ کرتے ہیں، تو ہم سے آگے ہو گئے، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے تو ہم سے آگے ہو گئے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ چیز نہیں دی جس کو تم صدقہ کرو؟ بلا شبہ ہر تسبیح اور ہر تحمید یہ صدقہ ہے۔ فرمایا کہ اپنی شہوت کو پورا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ہے، کیا یہ بھی صدقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ حرام جگہ میں اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا؟ اسی طرح وہ اگر حلال جگہ میں اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ پہلی حدیث کے اندر صدقے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ صدقہ جو کہ مالی صدقہ ہے اس میں اتنی تاکید کی گئی۔ اس کو ذرا سمجھیں، معاشرت کے حوالے سے معاملات اور تعلقات کو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا، جو پچھلی روایات گزر چکی۔ امام بخاری نے اس ترتیب سے ان روایات کو نقل کیا۔ اب معاشرت کے اندر فائدے کی چیزیں ہیں، اس میں صدقات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے صدقے کا ذکر کیا کہ جو مالی صدقہ کیا جائے، اور اس میں ترغیب ہر امیر و ہر غریب کو دی گئی، اور غریب کو زیادہ ترغیب دی گئی اس لیے کہ غریب کا زیادہ رجحان ہوتا ہے کہ مجھے ملے۔ جب وہ اس کا رجحان ہے کہ مجھے ملے تو اس کا یہ رجحان ختم ہو جاتا ہے کہ میں کسی کو دوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی سب سے زیادہ محتاج ہوں، اور اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کوئی لوگ محتاج ہوں، تو اس کو بھی صدقہ کرنے کی ترغیب، امیر کو بھی صدقہ کرنے کی ترغیب اور غریب کو بھی صدقہ کرنے کی۔ اب وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اب اس کے بارے میں ذکر ہے کہ تسبیح و تحمید یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان سے مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنا، چاہے وہ خواہش کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایسی خواہش ہے جس کو آدمی عام شرفا لوگوں میں ذکر نہیں کرتا، جیسے کہ شہوت ہے، تو اپنی ایسی ہی خواہش، یعنی یہ سب سے ایسی خواہش ہے جو انسان کسی کو بتاتا نہیں ہے، سب سے چھپاتا ہے۔ اور بقیہ دوسری خواہش جیسے کہ انسان کی ضرورت، کوئی اچھی خوراک، کوئی اچھی چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، کوئی اچھا سامان لانے کا دل کر رہا ہے، کوئی گھر میں ڈیکوریشن کرنے کا دل کر رہا ہے، گھر کو خوبصورت بنانے کا دل کر رہا ہے، گھر کے اندر خوبصورت چیزیں لانے کا ذکر کر رہا ہے، تو اب ان جائز خواہشات کا پورا کرنا، حتیٰ کہ اپنی کو مخصوص خواہش ہے اس کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کہاں تک پہنچایا کہ دین، جیسے وہاں حکایت بنی ہے نا، ملا کی دوڑ مسجد تک، یعنی دین، ملا کی دوڑ کا مطلب ہے کہ دینداری صرف مسجد تک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دینداری ہماری معاشرت کے ہر طریقے میں ہے۔ جیسے ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، اپنے نفس کی خواہش سے کھاتے ہیں، جی چاہ رہے کہ جی آج کچھ باہر سے منگواؤ، آج گھر کا نہیں کھانا، اور باہر سے ظاہری بات ہے انسان بھنڈی دوری تو نہیں منگائے گا نا، باہر سے انسان اچھا کھانا منگوائے گا، تو اب وہ دل کر رہا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ، ہر تسبیح، ہر تحمید، یعنی کوئی اللہ کی ثنا کرے یا کسی شخص کی نیکی کا ذکر کر رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، یعنی دوسرے کا اچھے انداز میں ذکر کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر اگر کسی کی برائی نہ کرے بلکہ کسی کی اچھائی کرے تو یہ بھی صدقہ یعنی نیکی میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنا، حتیٰ کہ محض خالصتاً نفسانی خواہش ہے تو اس کو پورا کرنا، لیکن جائز محل میں پورا کرنا، یہ فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کو اشکال ہوا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ چیز بھی صدقہ ہے کہ جو انسان خالصتاً اپنے نفس کے لیے کرتا ہے؟ فرمایا کہ اگر حرام جگہ پر ہوتی تو گناہ نہ ہوتا، جب حلال جگہ پر ہے تو پھر اس کا ثواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز گناہ نہیں ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے کسی درجہ ثواب ضرور رکھا ہوا ہے، لہٰذا وہ اپنے نفس کی خواہش ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے اوپر انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا دین کو صرف ایک مسجد تک یا نماز اور روزے تک مخصوص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر چیز ہماری دین بن سکتی ہے، اور اس کے اندر صرف ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟
بھائی ایک تو عام بات ہے کہ حلال پیسے سے ہو، اپنی خواہش حلال پیسے سے پوری کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن ایک شرط ہے اور وہ شرط ہے تصحیح نیت۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری دال روٹی خریدنا اور دال روٹی کھانا، ہمارا نوکری پہ جانا، نوکری سے واپس آنا، نوکری کرنا نہیں، نوکری پہ جانا، نوکری سے واپس آنا، یہ سب کا سب نیکی ہے، شرط ہے کہ ہم اس میں نیت صحیح کر رہے ہیں۔ ہم نیت صحیح رکھیں گے تو ہمارا جو صبح سے لے کے شام تک 8 گھنٹے 9 گھنٹے وہ سارے ہمارے اللہ عبادت کے اندر لکھیں گے۔ میرے ایک دوست مجھے اپنے دفتر لے کے گئے کچھ افتتاح کرانے کے لیے، تو مجھے کہنے لگے کہ کاش کہ مجھے اللہ اتنے پیسے دیتے، میں مسجد بناتا، پھر مسجد کا افتتاح کرتا۔ اب شرم سی آ رہی ہے کہ دفتر کا افتتاح کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ مسجد بھی عبادت کی جگہ ہے اور دفتر بھی عبادت کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بھی فریضہ فرمایا اور کسب الحلال فریضہ، کسب حلال کو بھی فریضہ فرمایا، وہ بھی فرض ادا کرنے کی جگہ ہے اور یہ بھی فرض ادا کرنے کی جگہ ہے۔ بس یہ ہے کہ اس میں تھوڑی دنیا داری ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا دنیا بن گیا، نہیں، بلکہ وہ بھی دین ہے اور یہ بھی دین ہے۔ ہاں، دین میں مسجد کا درجہ اوپر ہے، دفتر کا درجہ نیچا ہے، یہ ضرور ہے، لیکن وہ بھی عبادت کی جگہ ہے۔ جیسے کسی کی دکان ہے جو کہ بازار کے اندر ہے تو وہ بھی عبادت کی جگہ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ ان السواق بیت الشیطان، کہ بے شک جو بازار ہے وہ شیطان کے گھر ہے، شیطان کا گھر ہوتا ہے، لیکن شیطان کا گھر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عبادت کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر شیطانیت زیادہ غالب آ سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہاں بیٹھنے سے ثواب نہیں ملتا، وہاں بیٹھنے سے ثواب ملتا ہے۔ التجار صدوق الامین، تاجر تو ہوتا ہی مارکیٹ میں نا، التجار صدوق الامین مع النبیین والصدیقین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا جو خالصتاً بازار میں رہتا ہے۔ تو ہمارا ہر خواہش پوری کرنا، بس اس میں نیت ہے۔ بچوں کو اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، بچوں کو اچھے کھلونے دلوا رہے ہیں، بچوں کو اچھی چیزیں، ان کی جائز خواہش پوری کر رہے ہیں، یہ سب کا سب صدقہ ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنی صرف نیت کا اس میں دھیان رکھیں، نیت صحیح ہوگی تو وہ سب اللہ صدقے میں لکھیں گے، ثواب میں لکھیں گے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔